نیت خراب ہو تو کسی کام کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. نیت اگر دنیا میں رہنے کی آپ کی نیت اہمیت اگر دنیا کی زندگی ہو گئی پھر دین آپ کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ نافرمانی پہ تل گئے کہ بھئی میں اپنی مرضی کروں گا. پھر اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فاسق نافرمان کو اللہ تعالیٰ ہدایت سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. ورنہ آپ دیکھ لیں کسی بھی دوست کو دین سمجھانے کی کوشش کریں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کی باتیں، وہ بور ہو جائے گا یہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 منٹ کے مسلمان ہے نہیں ہو ہاں یہ میں کہہ رہا تھا، اس میں تو یہ ہے نا کہ یعنی ہم تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اہم جو ہے وہ دنیا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ رخ بھی دنیا کی طرف ہے. پھر چوتھی بات یہ ہے آخرت پر یقین نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھیں دلوں کو دیکھتا ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ جو قربانی کرتے ہو اس کا خون اور گوشت یہ مجھ تک نہیں پہنچتا، اندر کی نیت کو میں تمہیں دیکھتا ہوں. وہ تقوی تو ہے نہیں. ہم سب خود مختار لوگ ہیں، احتیاط سے کون زندگی گزار رہے. لیکن ینالہ التقوی منکم. ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کا حکم ہوا نا یا خواب دیکھا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کا امتحان لیا کہ کیا رد عمل ہے خواب کو، یہ کیا. تو نبی کا خواب تو ہوتا ہے سچا، تو انہوں نے وہ کر دکھایا. کوئی ہیل ہم تو دین میں ہیل و حجت کا تو ساری ہماری ہیل و حجت سے بھری ہوئی ہے. یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، اور ساری مرضی سارا دین تو ہم نے خواہشات کے تابع کر لیا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے. پھر اللہ ہماری منزل نہیں ہے. اہمیت جو ہے ہماری دنیا کی زندگی ہے. تو یہ تو اعمال ضائع ہو رہے ہیں. قرآن میں لکھا ہے قدمنا الی ما عملوا من عمل وجعلناه. یہ بالکل واضح ہے کہ اعمال نیت نہ ہو تو اعمال ضائع ہیں. اور سب سے پہلے دوزخ میں کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ انتہائی نیک کام کرنے والوں پہلے دوزخ میں جائے، اس کے ذریعے دوزخ کی آگ کو بھڑکائے گا اللہ. تم نیک کام کرتے رہے اور تمہاری نیت ہی خراب تھی. ہم میں سے کس کی نیت اللہ کی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی؟ سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اہم جو ہے ہمارے لیے دنیا کی زندگی، مرد ہو عورت ہو. آپ دیکھ لیں سارے ماحول کی باتوں کو دیکھ لیں، جو بھی ہم روزمرہ کی باتیں کرتے ہیں اس میں تو کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی. یہ جی یقین کی کمی ہے. یہ اصل میں یہ ہے کہ ایک تو ہم نہ خود سوچتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین میں غور و فکر نہیں ہے. ایک بات یہ نہیں، یہ دین کی اہمیت بھی نہیں ہے. کیونکہ ابھی میں نے کہا کہ دین کا ایک دھوکہ لگ گیا، وہ دنیا کا دھوکہ لگ گیا. دنیا کا دھوکہ لگ گیا. اب شیطان کیا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میری رائے اہم ہے. آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ رائے میری ہے. میں چاہوں گا تو قربانی کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، یا حج پہ چلا جاؤں گا، وہ میری مرضی ہے. کتنے ہی صاحب استطاعت لوگ جو ہیں وہ نہیں کرتے، دین کی پابندی نہیں کرتے، قربانی نہیں کرتے، یا کر لیتے ہیں یا اس میں دکھاوا جاتا ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا بیل ہے کہ نہیں؟
تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ موٹا تازہ کریں، بھائی ایک اچھی بس جانور لے لیں جو بھی آپ کی استطاعت ہے۔ تو دین کا تو ایک کھیل تماشا ہے اصل میں۔ تو نیت خراب ہو تو کوئی کام، کسی کام کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، نیت اگر دنیا میں رہنے کی آپ کی نیت، اہمیت اگر دنیا کی زندگی ہو گئی، پھر دین آپ کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ نافرمانی پہ تل گئے کہ بھئی میں اپنی مرضی کروں گا۔ پھر اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق نافرمان کو اللہ تعالیٰ ہدایت سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، کسی بھی دوست کو دین سمجھانے کی کوشش کریں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کی باتیں، وہ بور ہو جائے گا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم